السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج میں 20 چیزیں آپ کے سامنے ایسے ذکر کروں گا کہ جن کے کرنے کے بعد ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ غریبی پیدا ہوتی ہے۔ ہم پیسہ بہت سارا کماتے ہیں، رات و دن پیسہ کماتے ہیں، لاکھ لاکھ مہینے کا کماتے ہیں، یا 20 ہزار 30 ہزار مہینے کا کماتے ہیں، لیکن وہ ہماری جیبوں کے اندر رک نہیں پاتا، اور مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ پیسہ ہمارے سامنے سے ختم ہو جاتا ہے، غریبی ہمارے گھروں کے اندر آ جاتی ہے۔ تو آخرکار وہ 20 باتیں کون سی ہیں کہ جن کے کرنے سے گھروں کے اندر جو ہے وہ غریبی پیدا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن انسان ان پر دماغ نہیں لاتا، ذہن نہیں لگاتا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر گھروں کے اندر جو ہے وہ بے برکتی اور غریبی پیدا ہوتی ہے۔ چلیے آپ سنیے وہ 40 باتیں کون سی ہیں کہ جن کے کرنے سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 1، غسل خانے میں اگر آپ پیشاب کر رہے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ بچے یا عورتیں یا پھر مرد نہانے کے لیے جاتے ہیں، غسل خانے میں گئے نہانے کے لیے، کپڑے اتارے، اس کے بعد میں جو ہے وہ غسل خانے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری جیبوں سے پیسہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی، کیا؟ غسل خانے میں پیشاب کر لیں۔ آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں اور ان چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں کہ کہیں ان 20 چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز ہو گئی غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ دوسری چیز، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ اب کوئی کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس سے ہم کنگھا کرنا بیٹھ جائیں، اس کو اپنے سر کے بال جو ہے وہ سیدھے کرنے بیٹھ جائیں۔ اگر کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے، یا پھر شیشہ ہے، شیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور ہم جو ہے اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر کے اور ہم اس کے کنگھی کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں غریبی لانے کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ نیا کنگھا استعمال کریں، ٹوٹی ہوئی کنگھی یا ٹوٹا ہوا کنگھا آپ استعمال ہرگز نہ کریں، ورنہ پھر آپ کے گھروں کے اندر بے برکتی اور غریبی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز آپ سنیے، تیسری چیز ہے ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ ٹوٹا ہوا کوئی سامان ہے، اس کو ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جگ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ہم اس میں پانی پی رہے ہیں۔ گلاس ہے، وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، ہم اس میں روزانہ پانی پی رہے ہیں۔ یا پھر کوئی اور چیز ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، برتن ہے، پلیٹ ہے، کوئی بھی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ ٹوٹا ہوا برتن کہیں نہ کہیں یہ بھی غریبی لانے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ اس چیز سے بچیں، ٹوٹا ہوا برتن آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ رکھ دیں، آپ نیا برتن، صاف ستھرا برتن آپ لائیں، سامان لائیں صاف ستھرا، آپ اس کو استعمال کریں، چاہے وہ جگ ہو یا پھر وہ گلاس ہو، چاہے وہ پھر پلیٹ ہو، آپ بالکل صحیح اور سالم چیزیں استعمال کریں۔ چوتھی چیز آپ سنیے، چوتھی چیز ہے گھر میں صفائی نہ کرنا۔ یہ بہت مین چیز ہے۔ گھروں کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہے، کمرے میں، دالان میں، باہر، سب جگہ جو ہے وہ ہمیں کوڑا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اس کوڑے کو، اس گندگی کو، اس کو آپ صاف کریں، گھروں کے اندر صفائی کریں، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف الایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ جس گھر کے اندر صفائی ہوتی ہے وہ گھر جو ہے وہ بابرکت رہتا ہے، اس گھر کے اندر امیری پیدا ہوتی ہے، اس گھر کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کا خیال رکھیں کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ صفائی کا آپ ہرگز دھیان رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوڑا ادھر پڑا ہوا، اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ جو ہمارے گھر مہمان آتے ہیں وہ بھی ہم سے پھر بچتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، خاندان والے لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوڑا پڑا ہوا ہے تو پھر وہ بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ گھروں کے اندر آپ کو کوڑا کہیں نظر نہ آئے، ہمیشہ صفائی اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ 5ویں چیز ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی جو ہے وہ قریب آنے والا ہے، آپ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، دوری آپ بنا رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کو دور کر رہے ہیں، تو یہ بھی چیز کہیں نہ کہیں آپ کے غریبی لانے کا سبب بنتی۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے دور کا ہو یا قریبی ہو، رشتہ دار بہرحال اگر آپ کا ہے تو آپ اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس سے آپ دوری اختیار نہ کریں، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، اس کے ساتھ گالی گلوچ آپ ہرگز نہ کریں، اس کو برا بھلا ہرگز آپ نہ کہیں، ورنہ یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جس سے گھر میں غریبی آنے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ہے، چھٹی چیز، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ بہت سارے مردوں کو دیکھا گیا ہے، بچوں کو، عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ بائیں پیر سے پاجامہ پہننا شروع کرتے ہیں۔
بیٹھے کرسی پر یا چارپائی پر، بایاں پیر لیا، اس میں پاجامہ یا پینٹ وغیرہ جو ہے پہننا شروع کر دی۔ اور یہ زیادہ تر نوجوان جو لڑکے ہیں یہ غلطیاں وہ کرتے ہیں، کہیں کو جا رہے ہیں راستے میں، کہیں دوست کا فون آ گیا کہ بھائی وہاں چلنا ہے، دوست کا فون آیا کہ میں نے کپڑے نہیں پہنے صحیح سے، کپڑے پہننے ہیں بائیں پیر میں جلدی جلدی پہنے، اور پہننے کے بعد جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ وہ گھومنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ بائیں پیر سے پاجامہ پہننا یہ بھی آپ کے گھر غریبی لانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر آپ بچوں کو پہنے ہوئے دیکھیں یا بڑوں کو پہنتا دیکھیں تو آپ اس کو منع کر دیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس گھر سے، اس چیز سے ہمارے گھر کے اندر بے برکتی نازل ہوتی ہے، ہمارے گھر سے غریبی آتی ہے، امیری دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس چیز کو بچوں کو بڑوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ساتویں چیز ہے مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی بیچ میں سونا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ راتوں رات جاگ رہے ہیں، موبائل چلانے کے لیے بیٹھے تو 2 بج گئے، 3 بج گئے، 1:30 بج گیا، موبائل چلا رہے ہیں صاحب، ہر چیز موبائل میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں رات میں بہت لیٹ سوئے، اور اس کے بعد دن میں نیند آتی ہے، تو دن میں کس ٹائم سوتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کے بیچ میں، مغرب عشاء کے بیچ۔ تو مغرب اور عشاء کے بیچ سونا یہ بھی گھر کے اندر غریبی لانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جو ہے وہ جاگنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ ٹائم ٹو ٹائم سویں، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سویں، اور آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں، ورنہ اگر آپ اس کا اپوزٹ کریں گے، الٹا کریں گے، تو پھر آپ کے گھر غریبی اور بے برکتی پیدا ہو جائے گی، نازل ہو جائے گی۔ تو آپ ہرگز عشاء اور مغرب کے درمیان بیچ و بیچ میں سونے کی ہرگز کوشش آپ نہ کریں۔ نماز عشاء کی پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فوراً سو جائیے۔ 8ویں چیز ہے مہمان سے ناراض ہونا، یعنی گھر مہمان آئے اور مہمان آنے کے بعد ان سے ناراض ہونا۔ یاد رکھنا مہمان جو آتا ہے وہ اپنے حصے کا لے کر کے آتا۔ بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا کہ مہمان آ گئے، وہ سوچتی کہ ارے یہ آ گیا اور ہمارے گھر سے جو ہے پیسہ ختم ہو جائے گا، اب ہمارا اتنا پیسہ اٹھے گا، اتنا اٹھے گا۔ تو اس بات کو کبھی نہ بھولیں، مہمان اپنے حصے کا لے کر کے آتا ہے، اور مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حبیب فرماتے ہوئے ایک تحفہ ہوتا ہے، اس سے آپ محبت کریں، کیونکہ اس کے صدقے میں آپ کو رزق ملتا ہے۔ آپ کو جو رزق آپ اس کو جو کھلاتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے کھلایا ہے، بلکہ اس کو اللہ کھلاتا ہے۔ تو مہمان کتنے بھی آ جائیں، 1 آ جائے، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، تو اس کے آنے پر آپ کبھی بھی ناراض نہ ہو، بلکہ خوشی کا اظہار کریں۔ جب آپ مہمان کے آنے پر خوش ہوں گے تو پھر اللہ رب کائنات آپ کے گھر کے اندر بے شمار برکتیں نازل فرمائے گا، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کا گھر ایک وسیع ہو جائے گا، آپ کے گھر کے اندر بے شمار جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں گی۔ ایک اور چیز ہے، 9ویں چیز، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر ہماری جو ہے وہ آمدنی ہے، یہ نوکری ہے 30,000 کی یا 20,000 کی، اور ہم خرچ کر رہے ہیں 40,000 45,000، تو یہ آمدنی سے زیادہ جو ہم نے خرچ کیا، تو یہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی گھر کے اندر بے برکتی کا اور غریبی کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی 30,000 کی ہے تو آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ کم سے کم آپ خرچ کریں، ورنہ یہ جو ہے آپ کی اس طرح فالتو آپ خرچ کریں گے تو آپ کے گھر میں جو ہے وہ بے برکتی پیدا ہوگی، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ دکھاوے کے طور پر برباد ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ذرا سا دکھاوا یہ ہماری نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ غریبی لا دیتا ہے۔ تو آپ دکھاوا نہ کریں، اگر آپ 30,000 کماتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ 15 استعمال کریں اور 15 بچانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے دوسرے کام میں وہ لگ جائیں۔ تو فالتو آپ ہرگز خرچ نہ کریں، ورنہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ غریبی بہت جلد پیدا ہو جائے گی۔ 10ویں چیز، دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ روٹی لی دانت سے کاٹتے ہیں اور کاٹ کاٹ کر اس کو کھاتے ہیں۔ تو دانت سے روٹی کاٹ کر نہ کھائیں، بلکہ اس کو چبا چبا کر، دانتوں سے چبا چبا کر آپ کھائیں، 32 بار آپ چبائیں کم سے کم، اور پھر اس کو آپ استعمال کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی جو ہے وہ بیماری پیدا نہیں ہوگی، بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کاٹ کاٹ کر نہ کھائیں، بلکہ انسان ہے تو انسان کے طریقوں سے کھائیں، جانوروں کے طریقے سے کھانے کی کوشش آپ ہرگز نہ کریں۔ اور یہ 11ویں چیز ہے آپ کی، 40 دن سے زیادہ ناک کے نیچے کے بال کاٹنا۔ 40 دن ہو گئے، 40 دن سے بھی دن گزر گئے، اور ناک کے نیچے جو بال ہیں جن کو زیر ناف بولتے ہیں، ان کو 40 دن سے زیادہ میں کاٹ رہے ہیں، تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ اور یاد رکھنا 40 دن سے زیادہ ناک کے نیچے کے بال کاٹنا شریعت میں بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، تو آپ ان چھوٹی چیزوں سے بچیں۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، یہ ناک کے نیچے کے بال آپ جتنی لیٹ کاٹیں گے
یہ آپ کے جسم کے اندر نامردگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی مرد ہے یہ بال 40 دن سے زیادہ میں کاٹتا ہے تو یہ اس کے اندر نامردگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ 15-20 دن کے اندر اندر آپ کاٹ لیں، اس سے آپ کی جو ہے وہ اندرونی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت بڑھتی ہے ناک کے نیچے سے بال کاٹنے سے۔ جلدی آپ بال کاٹیں گے ہر جمعے کو 15ویں دن میں تو آپ کے اندرونی طاقت، آپ کو پھر دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے جو ہے آپ کی نامردگی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر کے اندر اور آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ طاقت بن جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ جلدی ناک کے نیچے کے بال کاٹا کریں۔ 12ویں چیز ہے دانت سے ناخن کاٹنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بلیڈ بھی ہوتا ہے یا نیل کٹر ہوتا ہے، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے چبا کر دانتوں سے چبا کر کے وہ ناخن کاٹتے ہیں اور بڑے مزے سے کاٹتے ہیں۔ اور یہ چیز ایسا ہوتی ہے کہ لوگ اس چیز سے گھن کرتے ہیں۔ آپ کسی مہمان کے سامنے یا کسی بڑے آدمی کے سامنے آپ کاٹ کر کے دیکھیں، آپ کو وہ منہ نہیں لگائے گا، کیونکہ یہ چیز ایسا ہوتی ہے جو انسان کی اوقات بتا دیتی ہے۔ گرا ہوا انسان لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ ناخن سے آپ جو ہے ناخن اپنے دانتوں سے نہ کاٹیں بلکہ نیل کٹر سے یا پھر آپ بلیڈ سے بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ اس سے کاٹیں، کوشش کریں۔ 13ویں چیز ہے کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا۔ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا ہے، بلکہ پاجامہ جب بھی آپ پہنیں تو آپ بیٹھ کر کے پہنیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پہنیں گے تو یہ چیز آپ کے گھر کے اندر غریبی لانے کا بہت جلدی سبب بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ بیٹھ کر پاجامہ پہننا چاہیے۔ 14ویں چیز عورتوں کا نہانے کے بعد کھڑے ہو کر کپڑا پہننا۔ عورتیں جب بھی نہائیں تو غسل خانے کے اندر کپڑے پہنیں، اور کپڑے جب پہنیں تو بیٹھ کر پہنیں، نہائیں بھی بیٹھ کر کے اور کپڑے بھی بیٹھ کر کے آپ پہنیں، کھڑے ہو کر کے پہننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر غریبی لانے کا سبب بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو آپ عورتیں بھی خاص کر کے چیز سے بچیں، جب بھی کپڑے پہنیں غسل خانے کے اندر پہنیں اور نہائیں غسل خانے کے اندر نہائیں اور بیٹھ کر نہائیں، بیٹھ کر کپڑا پہنیں۔ 15ویں چیز ہے پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہی سل لینا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی عادت دیکھی ہے، ان کی آستین پھٹی یا ناخن ٹوٹ گیا، یہ بٹن ٹوٹ گیا یا پھر کوئی اور چیز ٹوٹی پھٹی تو وہ جسم پر ہی سوئی لی اور سوئی لینے کے بعد سلتے ہوئے دکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے گھر غریبی لا دیتی ہے، اور یہ عورتیں تو بہت زیادہ کرتی ہیں، اور ان کو لوگ سمجھاتے بھی ہیں تو سمجھانے سے مانتی بھی نہیں ہیں، بولے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا کپڑا پھٹ جائے یا آپ کا بٹن ٹوٹ جائے تو آپ اپنا کرتا اتاریں، اور اتارنے کے بعد میں آپ اس کو مشین سے یا پھر سوئی سے آپ سلیں، جسم پر لگے آپ نہ سلیں، ورنہ یہ آپ کے گھر غریبی بہت جلد ہی لا دے گی۔ اور 16ویں چیز ہے سورج نکلتے تک سوتے رہنا۔ یہ مسلمانوں کی سب سے ذلیل جو ہے وہ کیا کہوں میں آپ کو کہ ذلیل ایک طریقہ ہے، بالکل گرا ہوا طریقہ ہے، اور یہ چیز طریقہ ایسا اختیار کیا ہے کہ اس طریقے نے ہم کو ہر جگہ برباد کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر ہماری مساجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے گرائے جا رہے ہیں، جو ہمارے مزارات بزرگوں کے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نمازوں میں جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں، اور ہماری اذانوں پر پابندی، اور پابندی لگانے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ قوم نماز ہی نہیں پڑھتی فجر کی، سوتی رہتی ہے دن پورے دن رات میں سوئے بہت زیادہ لیٹ، اور 11 بجے تک سو رہے ہیں، اور اذان ہو رہی ہے اور لوگ نماز پڑھ لینا، تو پھر ایسے نماز کا اذان کا فائدہ کیا؟ تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، غیر مسلموں نے اس چیز کو دیکھا اور ہمارا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد آپ دنیا کے حالات، خاص کر کے ملک ہندوستان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری مسجدیں، بابری مسجد ہم سے لے لی گئی، دلی کی مسجد ہم سے لے لی گئی، اور بھی بہت ساری مسجدوں پر ان لوگوں کی نظریں ہیں، اور نظریں صرف ہماری وجہ سے ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، ہم نے عمل کرنا شریعت پر چھوڑ دیا ہے، اور جب تک ہم اس طرح سے کرتے رہیں گے ہم زمانے کے اندر ہر جگہ ذلیل، خوار اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ تو مسلمانوں اپنی شریعت کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، اپنے مذہب کو پہچانو، اپنے رسول کے طریقے پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اگر آپ ان طریقوں کو اختیار کرو گے تو آپ زمانے کے اندر نہ کبھی غریب ہوگے اور نہ کبھی آپ رسوا ہوگے۔ تو آپ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ رات میں 2 بجے سوئے اور صبح کو 11 بجے یا 12 بجے تک جو ہے وہ سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، اس حرکت سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ حرکت اس طرح کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ہماری تھیں کہ ہم صبح کو اٹھیں، یہ غیر مسلموں نے استعمال کی ہیں۔ آپ غیر مسلموں کی عورتوں کو دیکھیں،
فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور اپنے گھروں کی صفائی کرتی ہیں دروازوں پر، ہم نے خود دیکھا ہے۔ اور مسلمان عورتیں 8 بجے 9 بجے سو کے اٹھتی ہیں، چائے بھی 10 بجے ان کے گھروں میں بنتی ہے۔ اور غیر مسلم عورتیں فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر اپنے گھروں کی صفائیاں کرتی ہیں، چائے پی کر کے فریش ہو جاتی ہیں۔ تو جو ہمارے طریقے تھے وہ آج یہود و نصارہ نے لے لیے ہیں یا پھر غیر مسلموں نے لے لیے ہیں، تو ہم اپنے طریقوں کو نہ بھولیں، ہم اپنی شریعت کو نہ بھولیں، ورنہ ہم بہت زیادہ خسارے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ رات میں جلدی سوئیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ سو جائیں اور فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ جائیں، فجر کی آپ نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اور اللہ آپ کی ہر دعا کو اس وقت قبول کرے گا۔ اور ایک چیز اور ہے، 17ویں چیز، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو دکانوں پر کام کرتے ہیں، جن کی شاپ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ٹوائلٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی، کیا کرتی ہیں، پیڑ کے نیچے گئے یا کھیتیوں میں گئے ہریالی میں اور وہاں پر پیشاب کر دیا۔ تو یاد رکھنا، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ پیڑ کے اندر یا پھر پانی کے اندر، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ندی کے کنارے گئے اور جانے کے بعد ندی میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو ندی میں پیشاب کرنا، چلتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، یہ بھی غریبی لانے کا سبب بنتا ہے اور یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ تو آپ پیشاب کرتے ہیں خالی جگہ میں آپ کر دیں، ورنہ آپ راستوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے پیشاب نہ کریں، یا پھر آپ پیڑ کے نیچے پیشاب نہ کریں، یا کوئی کھیتی ہے، مثال کے طور پر گیہوں ہے یا پھر چاول کسی نے بوئے ہیں، دھان بوئے ہیں، یا پھر اور بھی کوئی فصل ہے، تو اس فصل میں آپ جو ہے وہ پیشاب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوشش کریں ٹوائلٹ کے اندر آپ پیشاب کریں، ورنہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر اس سے غریبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور 18ویں چیز، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ یہ چیز تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں، بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء بولتے ہیں ٹوائلٹ کو، ٹوائلٹ میں پہنچے، کسی کا فون آیا اور فون آنے کے بعد باتیں کرنا شروع کر دیں، یا باہر سے کسی نے آواز دی اور ان کی آواز پر جو ہے وہ ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر غریبی لاتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کسی کا فون بھی آئے تو آپ فون کاٹ دیں، فون کاٹ کر کے آپ باہر جو ہے وہ فون سے آپ اس سے بات کریں، ورنہ آپ ٹوائلٹ کے اندر فون پر یا ویسی کسی باہر سے کسی نے آواز دیا تو اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ چیز آپ کے گھر کے اندر غریبی لانے کا سبب بن گئی اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے ایک چیز اور دیکھی ٹوائلٹ کے اندر، میں آپ کو بتا دوں، ایک مسئلہ بتا دوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے گاؤں یا شہر ایسے ہیں کہ جن کی ٹوائلٹیں کعبے کی طرف کو ہوتی ہیں، مطلب مشرق اور مغرب کی طرف کو ہوتی ہیں۔ تو مغرب اور مشرق کی طرف کو ٹوائلٹ کے منہ آپ ادھر کو پیٹ کریں گے مشرق کی طرف کو تو بھی مکروہ ہے، اور مغرب کی طرف کو پیٹ کریں گے تو بھی مکروہ ہے۔ آپ اس سائڈ میں کریں، اتر اور دکن میں آپ ٹوائلٹ کا منہ بھی ادھر کو کریں یا پھر پیٹ ادھر کو کریں، ادھر کو آپ پیشاب پخانہ کرتے ہیں تو پھر یہ چیز مکروہ ہوتی ہے، اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے گھر غریبی لانے کا کہیں نہ کہیں سبب بنتی ہے۔ 19ویں چیز، الٹا سونا۔ بہت سارے لوگ آئے، تھکے، کام کر کے آئے اور آنے کے بعد الٹا لیٹ گئے، تو آپ الٹا ہرگز نہ لیٹیں، ورنہ الٹا آپ لیٹیں گے تو یہ چیز آپ کے گھر غریبی لانے کا سبب بنتی ہے۔ آپ داہنی کروٹ پر لیٹیں، اور داہنی کروٹ پر آپ لیٹیں گے تو آپ بہت زیادہ بیماریوں سے بچیں گے، کیونکہ داہنی کروٹ پر لیٹنا یہ سنت طریقہ ہے، اور اگر آپ سنت طریقے کو فالو کریں گے، اس کو آپ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو آپ بہت زیادہ بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور آپ کو جو نیند نہیں آتی نا، کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، ہمیں گولیاں کھانا پڑتی ہیں، دوائیں کھانا پڑتی ہیں، ٹیبلیٹ ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر ہم کو کہیں جا کر کے 12، 1، 2 بجے تک نیند آ پاتی ہے، تو یہ آپ کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنت طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ سنت طریقے کو فالو کریں، اور جس کو نیند نہ آتی ہو وہ خاص کر کے عشاء کی نماز ضرور پڑھے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہ داہنی کروٹ پر لیٹ جائے، قرآن کی 1-2 آیتیں پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے یا سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور درود شریف پڑھ کر کے یا پھر آیت الکرسی، ان میں سے جو بھی چیز یاد ہو یہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے، اپنے اوپر پھونکے، اور پھونکنے کے بعد پھر آرام سے سو جائے داہنی کروٹ پر۔ یقین مانیے اس کو فوراً نیند آ جائے گی اور اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے تو ہم لاکھ کما لیں، 2 لاکھ کما لیں، 50,000 کما لیں، پھر ہمارا کمانا بالکل بیکار ہے۔ مین ہوتا سکون۔ اگر آپ 10 کما رہے ہیں اور سکون ہے تو پھر اس سے بڑی بات آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ 50 کماتے ہیں سکون نہیں ہے تو پھر آپ کی یہ باتیں آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گے، آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دیں گی، آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں گے، آپ کا پیٹ باہر نکل جائے گا اسی ٹینشن میں۔ تو آپ سنت طریقے کو فالو کریں، عشاء کی نماز ضرور پڑھیں، ورنہ تو ہر نماز آپ پر فرض ہے، ہر نماز آپ پڑھیں،
لیکن عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ سوئیں، فجر کی نماز کا ارادہ کریں کہ فجر کی نماز میں اٹھوں گا اور اٹھنے کے بعد میں جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھوں گا، تو یہ چیز آپ کے گھر جو ہے وہ امیری پیدا کرے گی، آپ کی زندگی میں سکون لائے گی، 4 چاند آپ کی زندگی میں لگ جائیں گے اس طریقے کو آپ فالو کریں گے تو۔ ایک چیز اور ہے، قبرستان میں ہنسنا، یہ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، کسی کا انتقال ہوا، کسی کے بیٹے کا انتقال، کسی کی بیوی کا، کسی کے شوہر کا، گھر میں جو ہے وہ غم کا ماحول ہے، پریشان ہیں گھر والے، اب یہ رشتہ دار آتے ہیں، آنے کے بعد یہ گاؤں والے قبرستان میں پہنچ رہے ہیں دفنانے کے لیے، اور قبرستان میں طرح طرح کی الیکشن کی باتیں، رشتوں کی باتیں، کھیل کی باتیں، فلموں کی باتیں، ہر طرح کی باتیں، گالی گلوچ قبرستان میں ہوتی ہوئی دکھتی ہے قبرستانوں کے اندر۔ تو قبرستانوں میں آپ اس طرح کا ہرگز ماحول نہ بنائیں، بلکہ قبرستان میں آپ کسی مردے کے ساتھ یا کسی میت کے ساتھ آپ جب جائیں تو آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے جائیں۔ قبرستان میں کھڑے ہوں تو آپ باتیں ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ باتیں تو کر لیں گے اور آپ سوچیں کہ ہمیں مزے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر بے برکتی بن رہی ہے، اس چیز سے آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ قبرستان میں جب جائیں تو کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میت کے لیے آپ اصالہ ثواب کریں، دکھاوا آپ نہ کریں۔ اور بہت سارے لوگ آتے ہیں قبرستانوں میں یا میت میں آتے ہیں صرف دکھاوا کرنے کے لیے، نہ تو وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور نہ وہ میت کو جو ہے وہ مٹی دے کر کے آتے ہیں، صرف کھڑے رہتے ہیں، بس گھر والے یہ دیکھ لیں کہ ہاں بھائی فلاں صاحب بھی جو ہے وہ میت میں آئے تھے، دفن میں آئے تھے، بس اسے یہ چیز دکھانے کے لیے۔ یاد رکھنا یہ دکھاوا نہ میرے رب کو پسند ہے اور نہ آپ کے محبوب کو پسند ہے، نہ میرے اللہ کے حبیب کو پسند ہے یہ طریقہ، تو دکھاوا آپ ہرگز نہ کریں۔ آپ جو بھی کام کریں کم کریں، لیکن دل کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، ورنہ ایسی آپ کی جو ہے وہ عبادتیں جس میں آپ دکھاوا شامل کریں گے تو میدان محشر کے اندر منہ پر مار دی جائیں گی، اور سب جانتے ہیں وہاں پر نفسی نفسی کا حساب ہوگا، نفسی نفسی، ہر چیز کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، وہاں پر ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ ذرہ برابر نیکی کریں گے اس کا بھی حساب ہوگا، اگر آپ ذرہ برابر گناہ کریں گے تو پھر وہاں پر اس چیز کا بھی حساب ہوگا۔ تو آپ اس چیز کو فالو کریں، قبرستان جب جائیں یا پھر آپ جب دفن میں آئیں تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، آپ اس کو کاندھا بھی لگائیں، اور اس کو جب میت کو جب چھوڑ کر کے آئیں قبرستان میں، قبر میں، تو اس کے اوپر مٹی ڈال کر کے بھی آئیں، اور مٹی کی دعا آپ یاد کر لیں۔ آپ یا تو گوگل ایک ایسی چیز ہے جس پر ہر چیز نظر آتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، یوٹیوب پر بھی ملتی ہے، یا اگر آپ کو نکالنا نہیں آتا تو پھر آپ کی بستی کے اندر امام صاحب ہوں گے یا علماء سے آپ کا رابطہ ہوگا، ان سے آپ مسائل پوچھنے کی کوشش کیا کریں۔ وہ مسائل کہ جو حرام و حلال کا تمیز جن سے ہوتا ہے وہ تو آپ ضروری پوچھنے کی کوشش کیا کریں۔ نمازوں کے طریقے آپ علماء سے سیکھیں اور علماء سے خاص کر کے محبت کریں، کیونکہ یہی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آپ کو میدان محشر کے اندر بھی بہت زیادہ کام آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو آپ نے یہ 20 چیزیں ساری سن لی کہ جس کے کرنے سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے، اور میں کچھ گفتگو آپ سے اس تعلق سے کروں گا کہ مسلمان جو اپنے علماء کو چھوڑ کر کے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے، ایسے لوگوں پر کہ جن کا صرف نام مسلمان ہے لیکن وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کا پرچار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ مسلمان۔ مطلب ہماری مسجدیں ہم سے لے لی گئیں، ہمارے مدرسے ہماری نظروں کے سامنے سے توڑ دیے گئے، ہمارے مزارات کو ڈھا دیا گیا، تو ہم متفق نہ ہوئے، ہمیں ایک نہ ہوئے، لیکن جب بات کسی ہیرو پر آتی ہے، فلمی لوگوں پر آتی ہے یا پھر کمیڈین لوگوں پر آتی ہے تو مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا جو فلمیں آئی تھیں جن کا بائیکاٹ ہوا تھا، تو مسلمانوں نے جو ہے ان کے لیے دعائیں کی تھیں، اور 4 بجے مطلب فجر کی اذان سے پہلے تک اس کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ اٹھ گئے تھے کہ فلم دیکھیں گے، کہیں فلوپ نہ ہو جائے، کہیں مسلمانوں کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ تو ہمیں عزت بے عزتی صرف فلموں میں نظر آتی ہے، ہمارے جو مدرسے ہم سے چھین لیے گئے، ہماری جو مسجدیں ہم سے چھین لی گئیں، یہاں پر ہم کو نظر نہیں آتے۔ اور ایک جو ہے وہ بگ باس جو جیتا ہے منور فاروقی، میری نظروں سے کچھ ویڈیوز ایسی گزری کہ جس پر مسلمانوں کا ہجوم ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان دکھتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں، لمبی لمبی داڑیاں، خوشی منا رہے ہیں، جیسا مطلب خوشی منانے کا بہت زیادہ ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اور اس انسان کو جو بگ باس سے جیت کر کے آیا، اور وہ بگ باس جو بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں رہتے ہیں، بے حیائی عام ہوتی ہے، ہر گناہ جو کہیں نہ ملے وہ بگ باس میں ملتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کا ایک سبب یہ بھی ہے، جو مسلمان دین سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مطلب اس میں جہاں لڑکیاں ایک دوسرے سے مستی مذاق کرتے ہیں،
اس کے لیے کچھ ویڈیو تو میں نے ایسے تو دیکھی کہ لڑکوں نے مکہ مدینہ پہنچے تو روزے رسول کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ منور فاروقی کو جو ہے وہ ونر بنا دے. اتنا مسلمان گر چکا ہے، اتنا پھر کہتے ہیں کہ ہم کماتے بہت ہیں، ہم کھاتے بہت ہیں، لیکن سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، ہمیں راتوں کی نیند ہماری اڑ جاتی ہیں. اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اس طرح کی حرکتیں کہ آپ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو آپ ناراض کریں گے، تو پھر آپ کے گھروں کے اندر اسی طرح کی بے برکتی نازل ہوگی اور آپ کی زندگی سے ایسے ہی سکون ختم ہو جائے گا. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو آپ دین کے راستے کو اختیار کریں، آپ مذہب اسلام کو نہ چھوڑیں، ورنہ یہ زمانہ اگر آپ آج بھی نہ سمجھ پائے، آج بھی ایک نہ ہو پائے مسلمانوں، تو پھر یہ زمانہ بہت جلد ہی آپ کو سمجھا دے گا. اور جس دن اس زمانے نے آپ کو سمجھا دیا تو آپ کو چھپنے کے لیے، دکنے کے لیے چھت بھی نظر نہیں آئے گی، گھر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا والے آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ غلط فہمی ہے آپ کی. اس غلط فہمی میں نہ آئیں بالکل بھی. آپ اگر غلط فہمی میں آپ آ گئے تو آپ زمانے کے اندر ہر جگہ ذلیل اور خوار اور پریشان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی شریعت کو پہچانیں. اور خاص کر کے میں مسلمان لڑکیوں سے گزارش کروں گا جو غیر مسلموں کے بہکاوے میں آ کر ان سے رشتے جو ہے وہ قائم کر لیتی ہیں، ان سے تعلقات قائم کر بیٹھتی ہیں اور پھر شادیاں تک کر لیتی ہیں. کتنے ہم نے معاملات ایسے پڑھے، خاص کر کے بریلی کی سرزمین پر دسمبر کے مہینے میں 4 یا 5 معاملات ایسے جو ہماری نظروں کے سامنے سے آئے. مسلم لڑکوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی اور اسلام کی جو ہے انہوں نے جو ہے توہین کرائی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. یاد رکھنا، آپ کے کرنے یا نہ کرنے سے اسلام تو برباد نہیں ہو سکتا، اسلام تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مذہب اسلام یہ حضرت آدم کے زمانے سے ہے اور آج تک ہے، اور قیامت تک اسلام کا جھنڈا اوپر تھا، اوپر ہے اور اوپر ہی رہے گا. اسلام کو گرانے والے، مذہب اسلام کو گرانے والے، اس سے لڑنے والے بہت آئے. فرعون آیا، خدائی کا دعویٰ کیا، کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن رب نے اس کو آنے والے زمانے تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا، ایک نشان بنا دیا، ایک تاریخ بنا دی. آج تک اس کی لاش اللہ نے سلامت رکھی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو رب کی ذات سے ٹکراتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. قارون آیا، اس نے رب کے سامنے دعوے کرنے کی کوشش کی، بڑا بننے کی کوشش کی، لیکن رب نے اس کو بھی اوقات دکھا دی اور لوگ آج تک اس کو گالیاں بکتے ہیں. شداد، نمرود سب آئے، فرعون، اس کے بعد میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی آئے نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، سب ختم ہو گئے. لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے. کربلا کے اندر بھی آئے امام حسین کے سامنے اسلام کو ختم کرنے والے، لیکن خود ختم ہو گئے. لوگ آج تک گالیاں ان کو دیتے ہیں. اسلام آج بھی زندہ ہے. اور یاد رکھنا، اسلام ایسا زندہ نہیں ہے، اس کو زندہ رکھنے والی ذات میرے رب کی ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ذات میرے رب کی. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مذہب اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو رب کے نزدیک معتبر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہی مذہب اسلام ہے، یا مذہب اسلام ہی ایک پختہ دین ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے مذہب کو پہچانیں، اپنی شریعت کو پہچانیں، اپنے رسول کے طریقوں کو پہچانیں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر آپ چلنے کی کوشش کریں. پھر آپ دیکھنا آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ سکون نظر آئے گا. آپ کو ہر جگہ سکون ملے گا اگر آپ دین کے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی زیادہ غلط فہمی رائج ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے مومن بھائی کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے. لیکن جب بھی چوراہے پر کھڑے ہوں تو کبھی بھی آپ مومن بھائی کی برائی مت کرنا، کبھی بھی اس کا دل مت دکھانا، اس کا دل مت توڑنا، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن دل توڑنے کی معافی نہیں ہے. ہر گناہ آپ کا معاف ہو سکتا ہے لیکن دل توڑنا، دل دکھانا، کسی کو ستانا اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں کہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے. تو آپ کسی کا کبھی بھی دل نہ دکھائیں.
اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ کی پیاری بیوی جناب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہو وہ مانگ لو، اور جو پوچھنا چاہتی ہو وہ پوچھ لو۔ یہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ سے کیا مانگوں، میں آپ سے کیا پوچھوں؟ اس کے بارے میں مشورہ اپنے باپ صدیق اکبر سے کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ، آپ جا سکتی ہیں اپنے باپ کے گھر اور ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ گئیں، اپنے باپ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول کے بارگاہ میں جب دروازہ آپ نے کھولا، سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما، بیٹھا لیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب بیٹی مائکے سے سسرال سے مائکہ آیا کرے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ نبی کے غلاموں کی سنت ہے۔ بیٹھایا، بیٹھالنے کے بعد پوچھا کہ بیٹی عائشہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتی ہیں، ابا جان، اللہ کے حبیب نے بہت بڑی بات بیان کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو وہ مانگ لو، اور جو پوچھنا چاہتی ہو وہ پوچھ لو۔ تو حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی عائشہ، یہ ہمارے اور تمہارے لیے بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ مختار کل ہیں، وہ ہر چیز پر ان کا اختیار ہے، وہ جو چاہیں وہ آپ کو دے بھی سکتے ہیں، وہ جو چاہیں آپ ان سے پوچھ بھی سکتی ہیں۔ لیکن عائشہ، کبھی نبی سے کچھ مانگنا مت، صرف ایک سوال پوچھ لینا، تم کیا مانگو گی زیادہ سے زیادہ؟ دولت، پیسہ، حکومت، تخت و تاج؟ اور یہ اس چیز کی کیا حیثیت ہے جب نبی تمہارے نکاح میں ہیں؟ تو نبی خود مختار ہیں، نبی خود پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، کیا مانگو گی آپ؟ تو آپ نبی سے ایک چیز پوچھ لینا، اور جب پوچھو نبی آپ کو بتا دیں تو آپ مجھے آ کر کے بتانا۔ فرماتے ہیں، جاؤ نبی کے پاس پہنچو اور یہ پوچھنا کہ اللہ کے نبی، آپ جب معراج پر گئے تھے تو آپ کی اور آپ کے رب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات آپ بتا دیں، صرف یہ بات پوچھ کر کے آپ آ جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی خدمت میں پہنچی، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں کچھ مانگنا تو نہیں چاہتی، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے تو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات آپ بتا دیں، ان میں سے صرف ایک بات آپ بتا دیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، فرماتے ہیں، عائشہ، یہ راز تھا، لیکن راز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، جب تمہارے نبی نے تم سے وعدہ کیا ہے تو ضرور بتائے گا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ سنو، جب میں معراج پر گیا تھا تو میرے اور میرے رب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حبیب، جب آپ اپنی امت کے درمیان پہنچو تو اپنی امت کو جا کر کے ایک پیغام دینا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا امتی اگر کسی امتی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو اللہ رب کائنات اس پر جنت واجب کر دے گا۔ جب اتنا آپ نے سنا، حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ مسکرائیں کہ جنت مل رہی ہے، کسی کا دل جوڑنے سے وہ مسکرائیں، اور مسکرا کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ان کو جا کر کے بتاؤں۔ آپ گئیں، بھاگ کر کے تیزی کے ساتھ گئیں، اور جانے کے بعد آپ کے باپ کی خدمت میں پہنچی۔ عرض کرتی ہیں، ابا جان، نبی نے ایک بات بیان کی ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی کسی امتی کا دل جوڑ دے گا تو اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے اتنا سنا، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، ابا جان، یہ بات تو بہت ہی زیادہ خوشی ہونے کی تھی، کیونکہ جنت مل رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں صدیق اکبر کہ بیٹی عائشہ، تم نے ابھی حدیث کا ایک رخ پڑھا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہو رہی ہے، لیکن اس کا الٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو واجب ہو رہی ہے۔ اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں تیرے باپ سے جانے انجانے میں کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو اور میدان محشر میں تیری باپ کی پکڑ نہ کر لی جائے، تو پھر میں وہاں پر منہ کیا دکھاؤں گا۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جنت پہلے سے ہی واجب تھی، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صدیق تم جنتی ہو، جن کو جنت کی بشارت میرے نبی نے دی ہے۔ اور وہ انسان اتنا اپنے آپ پر اتنا پریشان، اتنا شرمندہ کہ کہیں کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور ذرا ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی زبان پر غور کریں کہ ہم کس کا دل نہ توڑتے ہیں، ہم کس کو نہ ستاتے ہیں۔ ابھی جیلوں کے اندر جا کر کے دیکھیں، بھائی نے جیلوں کو اندر قید کرایا ہے، آپ کچہری کے اندر پہنچیں، بھائی کا مقدمہ چل رہا ہے، بھائی کا بھائی پر مقدمہ چل رہا ہے، کسی بھائی نے کسی کو سر پھاڑا، کسی نے جان تک سے مار دیا، صرف کس کے لیے؟ ایک زمین کی خاطر۔
جب زمین کا بٹوارا ہوتا ہے تو 1 انچ بھی اگر بھائی پر چلی جائے تو لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے میرا باپ بھی کھڑا ہے، باپ کی شفقتوں کو بھول جاتا ہے اور ماں کے محبت کے آنچل کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں صرف ایک زمین کے خاطر، ذرا سی انچ کے خاطر۔ تو ہرگز خدا را آپ ایسا نہ کریں، اپنے گھر والوں کو، فیملی والوں کو اور اپنے بستی والوں کو یا امت مسلمہ کو آپ پہچانیں، ان کی قدر کو پہچانیں، ان کے مراتب کو پہچانیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں آپ کو سب سے معزز بنایا ہے، تو آپ معزز ہونے کا حق بھی ادا کریں۔